جاگتے تھے ابھی سو گئے تم، پر اس قوم غافل کی غفلت وہی ہے، تنزل پہ اپنی قناعت وہی ہے، ملے خاک میں پر رحمت وہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس نشست میں ہم آپ سے گفتگو کریں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت اور ان کی خصوصیت کے سلسلے میں۔ سلسلے گفتگو ہمارا ان کے نرم دلی اور نرمی پہ تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر بڑے سخت تھے، لیکن سخت دل نہیں تھے، وہ نرم دل تھے، نرم طبیعت تھے۔ ان کے معاملات، ان کے اخلاق کو دیکھنے کے بعد اس کا اندازہ ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نرم دل تھے۔ ان کی نرمی کے بے شمار واقعات ہمیں تاریخ کے صفحات میں ملیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان نبوت سے بڑی محبت کرتے تھے۔ آپ کی محبت اس قدر تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں اپنی بیٹی کو دیا۔ حضرت حفصہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ آپ کی بیٹی تھی۔ آپ نے سن 18 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ گزارش کی کہ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی بیٹی سے میرا نکاح کر دیں تاکہ خاندان نبوت سے میرا رشتہ باقی رہ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کیا۔ چنانچہ کلثوم بنت فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہن، ان سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کر دیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نرمی میں اتنے مشہور تھے کہ بچوں کے ساتھ آپ کا رویہ بڑی نرمی کا ہوا کرتا تھا۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک موقع پر آپ ایک طرف نکلے، دیکھا کچھ بچے کھجوریں ڈھیلا مار کر توڑ رہے ہیں۔ اس میں سے ایک بچے کو آپ نے پکڑا، وہ بچہ چیخنے اور چلانے لگا، کہنے لگا امیر المومنین، خدا کی قسم، خدا کی قسم، ہم نے ڈھیلا مار کر نہیں توڑا ہے، جو کھجور نیچے گر گئے تھے ان کو ہم نے چنا ہے اور اٹھایا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے شاباشی دی اور اس کو اپنے ساتھ لے لیا۔ چلتے ہوئے اس سے باتیں کرنے لگے، تم کون ہو، تمہارے باپ کا نام کیا ہے، کہاں رہتے ہو، تمہارے والد کیا کرتے ہیں؟ اس بچے نے بتلایا کہ میرے والد شہید ہو گئے، میری ماں نے میری تربیت کی ہے، خدا کی قسم امیر المومنین، میری ماں نے میری تربیت کی ہے، میرے اور بھائی بہن ہیں، میں یہ کھجوریں لے کر جا رہا ہوں، میں سب میں تقسیم کر دوں گا اور سب اس سے کھا لیں گے۔ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے سے وعدہ لیا کہ خدا کی قسم بار بار مت کھاؤ۔ پھر اس بچے نے کہا خدا کی قسم اب ہم قسم نہیں کھائیں گے۔ امیر المومنین ہنس پڑے اور پھر یہی نہیں بلکہ اس کے گھر گئے، اس کی خیریت معلوم کی اور بیت المال آ کر کے اس کے گھر کے لیے خصوصی طور پر وظیفہ جاری کیا اور یہ حکم جاری کیا کہ نہیں، بیت المال سے تمام ان لوگوں کی خبر گیری کی جائے، خصوصی طور پر اس کی فہرست تیار کی جائے جن لوگوں کے شوہر میدان جنگ میں کام آئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، جن کا کوئی والی نہیں، جن کا کوئی سرپرست نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نرم دل تھے، اپنی طبیعت کے لحاظ سے رو پڑتے تھے، آپ کو آنسو آ جاتے تھے، آپ لوگوں کے غم کو برداشت نہیں کر پاتے تھے، آپ نکلتے تھے راتوں کو لوگوں کی خبرگیری کرنے کے لیے، اور جب لوگوں کو تکلیف میں دیکھتے تو آپ ان کے غم میں شریک ہو جاتے، آپ ان کے ساتھ ان کے کام میں ہاتھ بٹاتے، آپ ان کے معاون بنتے۔ یہ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی سختی لوگوں کو سدھارنے کے لیے تھی، ان کی سختی معاشرے کو اچھا بنانے کے لیے تھی۔ چنانچہ ایک موقع پر ایک شخص بھیک مانگ رہا تھا، آپ نے دیکھا کہ اس کی جھولی میں آٹا ہے، آپ نے اس کی جھولی سے آٹا نکالا اور اسے اونٹ کے سامنے ڈال دیا اور اس سے کہا کہ اب جو مانگنا ہے وہ مانگو، یعنی جب تمہارے پاس کھانے پینے کا ہے تو کیوں مانگ رہے ہو؟ تمہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو خوددار بناؤ، ضرورت بھر کا مل گیا، اب تم مت مانگو، اور اگر مانگنا ہے تو پہلے اسے کسی کو دے دو، پھر تم مانگو، جو مانگنا ہو وہ مانگ لو۔ آپ دل کے نرم تھے، لیکن معاملات میں جہاں سختی کی ضرورت ہوتی، جہاں
طاقت کی ضرورت ہوتی، جہاں بات کو نافذ کرنے کی ضرورت ہوتی، وہاں آپ سخت ہو جاتے۔ ایک معاملہ بڑا دلچسپ ہوگا، ناظرین کرام آپ اس کو سنیں اور عبرت لیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک مرتبہ ایک کورٹ کا مسئلہ آیا، ججمنٹ کا مسئلہ آیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ کچھ غلاموں نے چوری کی تھی، اونٹ چوری کر کے انہوں نے ذبح کیا اور کھا لیا۔ جس کا اونٹ چوری ہوا تھا اور جس کے وہ غلام تھے اور خود وہ لوگ جنہوں نے ان اونٹوں کو چوری کیا تھا، سب آپ کے دربار میں لائے گئے، آپ کے سامنے آئے۔ جب وہ سب آپ کے پاس آئے تو آپ نے فیصلہ دیا کہ انہوں نے اونٹ چوری کی ہے، ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ وہ نوجوان چیخ اٹھے، انہوں نے کہا امیر المومنین ہماری بھی بات سن لیجئے، چوری ہم نے اس لیے کی کہ ہمارے اس آقا نے جس کے ہم غلام ہیں، جس کے ہم ماتحت ہیں، کئی دنوں سے ہمیں کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم بھوک سے لاچار تھے، مجبور تھے، اس لیے ہم نے اس اونٹ کو چرایا اور ذبح کر لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے دریغ یہ فیصلہ دیا کہ ان کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، انہیں کوئی سزا نہ دی جائے، ان کے اوپر کوئی سختی نہ کی جائے، اور اس مالک کو جس نے انہیں کھانا نہیں دیا تھا اس کے اوپر اس اونٹ کا بھی جرم رکھا، اور آئندہ کے لیے اس سے کہا کہ اگر آئندہ تم نے ان کو کھانا نہیں دیا اور آئندہ ان کے ساتھ تم نے زیادتی کی تو ہم تمہیں کوڑے ماریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح فیصلے کیا کرتے تھے، اس طرح کا انداز اپنایا کرتے تھے۔ انہیں رحم آ جاتا تھا ان لوگوں کو دیکھ کر جو ضرورت مند اور مجبور ہوتے تھے، اور انہیں غصہ آ جاتا تھا ان لوگوں کو دیکھ کر جو مجرم ہوتے تھے اور جو اپنے آپ کو ظالم بنا لیتے تھے۔ ظالم اور ظلم کو دیکھ کر عمر فاروق جلال میں آ جاتے تھے، انہیں غصہ آ جاتا تھا، وہ سخت ہو جاتے تھے، وہ اسے برداشت نہیں کرتے تھے، لیکن کسی کی تکلیف کو دیکھ کر ہمیشہ نرم ہو جاتے تھے۔ خود ذاتی زندگی میں بڑے سادہ رہتے تھے، لیکن لوگوں کے عیش پر، لوگوں کی چیزوں پر کبھی ہاتھ نہ اٹھاتے تھے۔ آپ ذرا دیکھیں کہ ایک موقع پر تقریر فرما رہے تھے، کھڑے تھے، لوگوں کو دین کی کچھ باتیں سکھا رہے تھے۔ آپ کے سامنے ایک بڑا مسئلہ آیا، ایک ایسا مسئلہ جو آج کا بھی بڑا مسئلہ ہے اور اس زمانے میں بھی ایک بڑا مسئلہ بن کر ابھرا تھا۔ وہ یہ مسئلہ تھا کہ مہر کے سلسلے میں لوگوں نے مبالغے سے کام لینا شروع کر دیا تھا، مہر زیادہ سے زیادہ۔ اس کے نتیجے میں نوجوان اپنی شادی کرنے سے عاجز رہ گئے تھے۔ بہت سارے نوجوان وہ اس بنیاد پر اپنی شادی نہیں کر پاتے تھے کہ مہر زیادہ ہے، کہاں سے اس کو وہ ادا کریں، ان کے پاس اتنا مال، اتنا پیسہ نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، خطبہ دیا، سمجھایا لوگوں کو۔ اس مجلس میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے لوگو، مہر میں زیادتی مت کرو، اس کے معاشرتی نقصانات ہیں، اور یاد رکھو جس نے 400 درہم سے زیادہ مہر رکھا میں اس سے اسے چھین کر بیت المال میں جمع کر دوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب یہ فیصلہ آیا، جب یہ حکم صادر کیا انہوں نے، ایک خاتون انہوں نے آواز بلند کی، انہوں نے کہا اے عمر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں یہ سہولت دی ہے اور اجازت دی ہے، چاہے وہ ایک پہاڑ کے برابر کیوں نہ ہو۔ کون ہوتے ہو تم، کون ہوتے ہو کہ قرآن نے جس چیز میں ہم کو اجازت دی ہے اس سے تم ہمیں محروم کر دو اور روک دو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے نرم دل تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، امیر المؤمنین تھے، برجستہ یہ اعتراف کر لیا کہ ایک عورت اس کی رائے صحیح ہے اور ایک مرد اس نے قرآن کو سمجھنے میں غلطی کی ہے۔ برجستہ اعلان کیا، اظہار کیا، اعتراف کر لیا کہ نہیں، اس عورت نے صحیح سمجھا ہے اور عمر نے غلط سمجھا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے نرم دل تھے۔ بے شمار واقعات تاریخ نے محفوظ کیے ہیں، بے شمار سنہرے واقعات تاریخ نے محفوظ کیے ہیں۔ ایسے ایسے واقعات، ایسے ایسے لمحات کہ ناظرین کرام آپ سنیں اور اس سے اپنی زندگی میں سبق حاصل کریں۔ ہم سب کو پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ دور فاروقی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت، آپ کی خصلت، آپ کے معاملات، آپ کے عادات، آپ کا اخلاق، آپ کا رویہ لوگوں کے تئیں، آپ کا انداز، یہ سب کتنا کریمانہ تھا، کتنا مشفقانہ تھا، اور حق کے لیے کتنی بے باکی تھی، کتنی جرات تھی، اور حق کے قبول کرنے میں کس قدر اعتراف تھا، کس قدر انکساری تھی، کس قدر انسانیت تھی۔ سچ ہے امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے ایک ایسے خلیفہ تھے جنہوں نے
تاریخ میں گہرے نقوش چھوڑے ہیں، اپنی ذاتی زندگی کی بنیاد پر، اپنی عادات کی بنیاد پر، اپنی خصلتوں کی بنیاد پر، اور اپنی طبیعت، اپنے مزاج اور اپنے رویے کی بنیاد پر، اپنے بیہیویئر کی بنیاد پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے بہترین نمونے تاریخ میں چھوڑے ہیں۔ ناظرین کرام، اب وقت ہو گیا ایک وقفے کا، انشاءاللہ وقفے کے بعد پھر ہم اسی موضوع کو آگے لے کر چلیں گے۔ اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم۔ صفائی، اسلام اور مسلمان، شیخ عبد الواجد مدنی سے جانیے صفائی کا کیا ہے مقام اسلام میں، ہر پیر دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے، صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ تجارت کے اسلامی اصول، حلال کمائی کے اسلامی مشورے، جانیے شیخ عبد الحکیم مدنی سے ہر جمعہ دوپہر 3 بجے اور رات 8:30 بجے، صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ کل کون تھے آج کیا ہو گئے تم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتی خصلتیں، ذاتی اوصاف، آپ کی طبیعت اور مزاج اور آپ کا رویہ ہم نے جانا اور سنا۔ اب آئیے آپ کے دور خلافت میں 2 بڑی آزمائشیں پیش آئیں، ان کے بارے میں بھی جانیں۔ تاریخ کے ان اوراق میں یہ دونوں آزمائشیں بڑے ہی اہمیت کے ساتھ ذکر کی گئیں، اور حقیقی معنوں میں یہ 2 وبائیں تھیں، 2 بڑی عمومی بیماریاں تھیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، دور فاروقی میں آئیں۔ ایک وبا طاعون کا وبا تھا، اور دوسرا قحط سالی، خشک سالی۔ آئیے دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس تدبیر کے ساتھ اس پر قابو پایا اور کس قدر اس وبا میں مسلمانوں کا نقصان ہوا۔ اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ایک حکمراں کے لیے، ایک مسلمانوں کے قائد کے لیے ایسا نہیں ہے کہ وہ نیک ہو، نیک دل ہو، اچھا ہو اور اسے آزمائش سے سابقہ نہ پڑے، اس کی آزمائش نہ ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ دور فاروقی جو تاریخ اسلامی کا زرعی دور ہے، نمایاں دور ہے، کامیابیوں سے بھرا ہوا ہے۔ آپ پڑھیں گے کتابیں تو فتوحات پر فتوحات ہوتی جا رہی ہیں، مشرق و مغرب میں اسلام کا جھنڈا بلند ہو رہا ہے۔ لیکن اسی دوران 18 ہجری میں 2 طرح کی آزمائشیں آئیں۔ ایک آزمائش جو شام کے علاقے میں آئی، شام، مصر، فلسطین، یہ پورا علاقہ، ایک بڑا حصہ وہ طاعون کے وبا سے دوچار ہو گیا۔ یہ وہی زمانہ تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس علاقے کے دورے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس سے پہلے بھی وہ اس علاقے کا دورہ کر چکے تھے، لیکن اب دوبارہ انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ ہم اس علاقے میں جائیں گے۔ ابھی وہ راستے میں تھے، مقام سرخ ایک جگہ ہے جہاں پہنچے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس علاقے کے گورنر تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کرنے کے لیے آگے بڑھ کر یہاں تشریف لائے، اور اس کے بعد اپنے علاقے کی صورتحال بتلائی۔ انہوں نے بتلایا کہ ہمارے علاقے میں طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ آپ کے ساتھ انصار و مہاجرین کے اکابر صحابہ موجود تھے۔ بے شمار لوگوں نے یہ رائے دی کہ امیر المومنین یہاں سے واپس چلا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حالات کا جائزہ لینے کے بعد یہی فیصلہ کیا کہ واپس ہو جائیں۔ ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امین الامہ ہیں، جن کے ہاتھوں یہ علاقہ فتح ہوا تھا اور جنہیں اس علاقے کا گورنر بنا دیا گیا تھا، انہوں نے ایک بڑا ہی تاریخی جملہ کہا، افرارا من قدر اللہ یا عمر، اے عمر، اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو؟
کیا اگر طاعون کی وبا سے تمہیں مرنا مقدر ہے تو تم بچ جاؤ گے؟ اس سے تم ڈر رہے ہو، اپنی تقدیر پر تمہیں یقین نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت مسکرا کر جواب دیا، کہنے لگے بل من قدر اللہ الی قدر اللہ، میں اللہ کی ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف جا رہا ہوں۔ پھر اسے ایک مثال سے سمجھایا، فرمایا کہ دیکھو کسی چراگاہ میں، کسی میدان میں تم اپنے اونٹوں کو چرانے کے لیے لے جاؤ، ایک طرف گھاس ہو، ہریالی ہو، اور دوسری طرف چٹیل ہو، کچھ بھی نہ ہو، تم اپنے اونٹوں کو کہاں چراؤ گے؟ تم اپنے اونٹوں کو وہاں لے جاؤ گے جہاں ہریالی ہے اور گھاس ہے، اور وہاں سے دور رکھو گے جو چٹیل میدان ہے، کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح جہاں طاعون پھیلا ہوا ہے وہاں ہم نہیں جائیں گے، اور جو طاعون سے محفوظ علاقہ ہے ہم ادھر واپس جائیں گے۔ یہ اللہ کی تقدیر سے بھاگنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف جانا ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات یاد آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ اگر تمہیں پتہ چلے کسی ایسی جگہ پر جہاں وبا پھیلی ہوئی ہو تو تم اس علاقے میں داخل مت ہو، اور اگر تمہیں یہ پتہ چلے کہ تمہارے علاقے میں وبا ہے تو ڈر کی وجہ سے وہاں سے مت نکلو، وہاں سے مت بھاگو۔ امیر المومنین خوش ہو گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کے قول مبارک کے ذریعے آپ کی تائید ہو گئی، آپ کو ایک سکون مل گیا۔ یہ طاعون کا وبا بہت بڑے پیمانے پر پیش آیا۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گورنر تھے اس علاقے کے، وہ اسی طاعون کی بیماری میں شہید ہو گئے۔ انہوں نے اپنے بعد حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم صحابہ میں سے ہیں، قریبی ساتھیوں میں سے ہیں، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنایا تھا اور وہاں دعوت کا کام آپ کے ذمے کیا تھا، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد گورنر متعین کیا کہ یہ مسلمانوں کے معاملات کو دیکھیں گے، فوج کے معاملات کو دیکھیں گے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے دی، جو دراصل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی، کہ دیکھو تم لوگ ایک نشیبی جگہ پر ہو، ایک ایسی جگہ پر ہو جو رطوبت سے بھری ہوئی ہے، جو گہری جگہ ہے، تم ایسا کرو پہاڑوں کی طرف منتقل ہو جاؤ، اونچی جگہوں پر چلے جاؤ، وہاں پہ انشاءاللہ تم محفوظ رہو گے۔ یہ طاعون سے بچنے کی ایک تدبیر تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ بھیجی تھی۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی تدبیر کو پسند کیا اور یہ رائے دی کہ بہت سارے قدیم حکماء نے بھی یہی رائے دی ہے اور اس طرح کی بیماری سے بچنے کی یہی تدبیر بتلائی۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا، یہاں تک کہ ان کا بیٹا اسی راہ میں شہید ہو گیا۔ اپنے بیٹے کے جنازے کو لے کر گئے اور ابھی دفن کر کے واپس آئے تھے کہ خود حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی مرض کے شکار ہو گئے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رائے کر کے انہیں گورنر بنا دیا گیا، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جانشین بنا دیا گیا۔ یہ وہی عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو بڑے ہی ذہین تھے، فتین تھے، جنہیں بعد میں گورنر اس علاقے کا بنایا گیا تھا، مصر تک کے گورنر بن گئے تھے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تدبیر جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجھائی تھی اس پر عمل کیا، فوجوں کو لے کر، مسلمانوں کو لے کر، بچوں کو لے کر، عورتوں کو لے کر پہاڑوں پر چلے گئے، اور اس طرح اس وبا سے راحت مل گئی۔ لیکن یہ راحت اس وقت ملی جب 25,000 مسلمان اس وبا سے لقمہ اجل کا شکار ہو چکے تھے، موت کے منہ میں جا چکے تھے۔ ایک بڑا نقصان ہو گیا تھا۔ اسی زمانے میں مدینہ منورہ اور اس کے آس پاس کے مختلف علاقوں میں قحط سالی آ گئی، خشک سالی آ گئی، ایک بڑا علاقہ خشک سالی کا شکار ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اچھے حافظ اور قاری تھے، جنہیں قرآن مجید کے جمع کرنے اور تدوین کرنے پر دور صدیقی میں متعین کیا گیا تھا، انہیں اس بات کے لیے متعین کیا کہ ایک رجسٹر بناؤ، اس میں لکھو کہ کون اس قحط سالی کا شکار ہے، کون بھوک مری کا شکار ہے، کون لوگ ہیں اور کون علاقہ ہے، اس کا نقشہ بناؤ، اس کی چیزیں بناؤ اور ترتیب کے ساتھ اس رجسٹر کو مرتب کرو تاکہ ان کی کفالت کی جا سکے۔ یہی نہیں بلکہ مختلف صوبہ جات میں
حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور دیگر بہت سارے لوگوں کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خط لکھا کہ مدد کرو، ایسے موقعوں پر مدد کی ضرورت ہے۔ بڑے پیمانے پر ان علاقوں سے مدد آئی، غلہ آیا، سامان آئے، اونٹ آئے، ضرورت کی چیزیں آئیں، استعمالات کے اشیاء آئے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نگرانی میں ان ساری چیزوں کو تقسیم کروایا۔ یہی نہیں بلکہ اپنی نگرانی میں روزانہ 20 اونٹوں کو ذبح کرواتے، ان کو پکواتے اور ان علاقوں میں تقسیم کرتے جہاں خیموں کی شکل میں لوگ آ کر پناہ لیے ہوئے تھے، کیونکہ قحط سالی نے کچھ بھی نہ چھوڑا تھا، ان کے پاس کچھ بھی نہ بچا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی نہیں بلکہ جب ان دونوں وباؤں سے عالم اسلام کو نجات ملی، ایک بڑا علاقہ جو ان سے متاثر ہوا تھا، اس سے جب نجات مل گئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑے پیمانے پہ دورے کا پروگرام بنایا، مختلف علاقوں میں گئے، شام کے علاقے میں گئے، مصر کے علاقے میں گئے، فلسطین کے علاقے میں گئے اور مختلف ان جگہوں کا دورہ کیا جہاں جہاں اموات ہوئی تھیں، جہاں یہ وبا پھیلی ہوئی تھی اور اب ختم ہو گئی تھی، وہاں انہوں نے ان لوگوں کو، ان عہدیداروں کو متعین کیا جن کی ضرورت تھی، نظم و ضبط کو دیکھا، معاملات کو دیکھا اور لوگوں سے ملاقاتیں کی، ان کو تسلی دی، ان کو دلاسا دیا اور لوگوں کے کام آئے، حق ادا کر دیا امیر المؤمنین ہونے کا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ اس بات کا احساس رہتا تھا، اگر قیامت کے دن ایک شخص نے بھی یہ کھڑے ہو کر سوال کر لیا کہ میں اس کا امیر المؤمنین تھا اور وہ ضرورت مند تھا، اس کی ضرورت نہیں پوری ہوئی، تو قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بھی احساس تھا کہ قیامت کے دن اگر میں اپنے تمام معاملات میں برابر سرابر ہو جاؤں، میرا حساب کتاب ہو، میری کوئی پکڑ نہ ہو اور نہ کچھ مجھے ملے، تو یہ میرے لیے کافی ہے، اے اللہ تو یہی کر دے تو میرے لیے بہت ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ایک منٹ نہ آرام کرتے تھے، نہ گھر پہ بیٹھتے تھے، لوگوں کی خبرگیری کرتے تھے، لوگوں کی خبرگیری میں باہر نکلتے تھے، سیر کرتے تھے، جاتے تھے، ملتے تھے اور معاملات کو اور نظم و ضبط کو آگے بڑھاتے تھے۔ یہ تھے عمر فاروق اور یہ تھا دور فاروقی اور یہ تھے اس کے کچھ واقعات۔ ابھی باقی ہے دور فاروقی کی فتوحات، انشاءاللہ اگلی نشستوں میں ہم آپ کے لیے حاضر ہوں گے۔ یہیں پر اس نشست کا وقت ختم ہوتا ہے۔ ناظرین ہمیں اجازت دیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کون تھے آج